بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے رزق میں برکت کے تعلق سے کچھ وظائف رکھ رہا ہوں۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ہم دن بھر کماتے ہیں، بھائی بھی کما رہے ہیں، گھر میں عورتیں ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے، وہ بھی گھر میں کوئی سلائی کر رہی ہے تو کوئی دوسرے کام کر رہی ہے گھر کے اندر رہتے ہوئے، لیکن برکت ہے ہی نہیں، جو کمائے وہ ختم، کچھ جو ہے بن ہی نہیں رہا اور مزید قرض ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے نجات کا کیا کوئی وظیفہ ہے؟ تو یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے دو وظیفے رکھ رہا ہوں، ایک جو ہے رزق میں برکت کے تعلق سے اور دوسرا قرض سے نجات کے تعلق سے۔ آپ کو ان عمل کو کرنے کے لیے، ان وظیفوں کو پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے تو آپ وضو کر لیں، باوضو رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ باوضو رہتا ہے اللہ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، طہور کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے۔ دوسرا، آپ نمازوں کا اہتمام کریں۔ جو بندہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت نے مؤذن سے کہلوایا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم نے سمجھ لیا کہ نماز میں کامیابی صرف آخرت کی ہے۔ نہیں بھائی، آخرت اور دنیا دونوں کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ مجھ سے اس طریقے سے مانگو، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں عطا فرما دے اور جہنم کے عذاب سے میری حفاظت فرما لے۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس طریقے سے دعا کرو۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کا مطالبہ اللہ نے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اگر دنیا کا مطالبہ آپ کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تاکہ آخرت بھی آپ کی بچ جائے، برقرار رہے، یعنی کہ خراب نہ ہو۔ لہذا نماز کا اہتمام کرے۔ جب تک آپ نماز کا اہتمام نہیں کریں گے تو کامیابی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اب میں آپ کو ٹاپک پہ لے کے آتا ہوں۔ سب سے پہلے جو قرض بند ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے، اترنے کی قرض کی کوئی شکل ہی نظر نہیں آ رہی، وہ سنیں۔ قرض اتارنے کے لیے آپ کو ہر فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کو دعا سکھائی ہے وہ پڑھے۔ دعا یہ ہے اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر سے سنیں، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھتے رہے۔ یہ تو ہو گئی قرض سے نجات کے لیے۔ اب میں آپ کو قرآن کریم کی ایک وہ آیت بتاتا ہوں جس کو آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، کسی سے بولنا نہیں ہے، تسبیح فاطمہ مکمل کرنے کے بغیر، تسبیح فاطمہ مکمل کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، صرف وہ آیت پڑھنی ہے 70 مرتبہ جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے اس ہی جگہ بیٹھ کر۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وہ عورت بھی اور مرد بھی کسی سے بات کیے بغیر 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے۔ درود شریف نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، یعنی کہ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں نا کہ بھئی 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، 3 مرتبہ درود شریف پڑھو اول آخر، تو ایسا نہیں کرنا ہے، صرف یہ آیت پڑھنی ہے۔ یہ آیت ہے سورہ شورى آیت نمبر 19، سن لیجئے۔ سورہ شورى آیت نمبر 19، آیت یہ ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ پھر سے سنیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ایک بار پھر سن لیجئے تاکہ یاد ہو جائے آپ لوگوں کے، ویسے میں اسکرین پر بھی میں اس کو پیش کر دوں گا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کو حرفوں کی ادائیگی کے ساتھ آپ کو ہر روز فجر کی نماز پڑھ کے کسی سے بات کیے بغیر تسبیح فاطمہ پڑھ کے 70 مرتبہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے،
اور اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ کتنے دن پڑھنا ہے، 10 دن، 5 دن، 20 دن، یہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ رزق جب تک آپ زندہ ہو آپ کو رزق کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔